امد ثانی میں ایک آبدہ عورت رہتی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو ایک دن اس کا کباب کھانے کو جی چاہا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا میرے لیے کباب لاؤ۔ اس کا شوہر کہنے لگا اگر کوئی چیز میرے بساط میں ہو تو میں اسے کبھی بھی لانے سے انکار نہیں کروں گا۔ اتفاق سے ابھی باتیں چل رہی تھیں کہ ایک گائے اس کے گھر گھس آئی۔ عورت نے اسے دیکھ کر کہا اسے ذبح کر کے اس کے کباب بنائے جائیں۔ مرد نے کہا کہ اے نیک بدبخت عورت، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں دوسروں کی گائے ذبح کرتا پھروں؟ تم صبر کرو، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ رازق ہے اور رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ کوئی سبب پیدا کرے گا جس سے تیرا مطلب پورا ہو جائے گا۔ اس مرد نے گائے کو باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ باتیں چل رہی تھیں کہ گائے اندر دوبارہ گھس آئی۔ پھر عورت نے اصرار کیا تو مرد نے کہا میں یہ بہتر نہیں۔ پھر اس نے باہر نکال کر اندر سے کفل چڑھا دیا اور اطمینان سے بیٹھ گئے، مگر گائے اپنے سینگوں سے دروازہ توڑ کر پھر اندر داخل ہو گئی۔ اس بار عورت نے کہا اس گائے کا بار بار ہمارے گھر میں گھس آنا ایک دلیل ہے، ضرور اس گائے پر ہمارا کچھ حق ہے جو 3 مرتبہ اسی طرح اندر گھس آئی۔ آخر عورت نے گائے کو زبردستی ذبح کرنے کے لیے مرد کو جرات دلائی۔ مرد نے گائے کو ذبح کیا اور بہت جلد گائے کے گوشت کے تھوڑے سے کباب بنا لیے۔ جب کبابوں کی خوشبو ہمسایوں کے گھر پہنچی جس سے ان لوگوں کی سخت دشمنی تھی تو ہمسائے نے حقیقت حال کو چھت پر چڑھ کر دیکھا اور گائے کو ذبح پایا اور جان لیا کہ کسی کی گائے ہے۔ اس نے جا کر گائے کے مالک کو اطلاع دی۔ گائے کا مالک آیا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر معاملہ قاضی کے دربار میں پہنچایا۔ قاضی نے کہا تم دوسروں کی گائے ذبح کرتے ہو، یہ کس طرح مناسب نہیں ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دے جائیں۔ اس شخص نے کافی شور مچایا۔ جب اس ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جانے لگے تو اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو دارالشرح لے چلو، میں بھی آتا ہوں۔ اس طرح اس شخص کو واپس لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قاضی کو مخاطب کر کے فرمایا میں اس شخص کے بارے میں وہ حکم دوں جس کا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قاضی نے کہا کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس کے قریب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گائے کے مالک کو قتل کر دیا جائے اور سب لوگ عدل و خداوندی کا تماشا دیکھیں۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ گائے کے مالک کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے فرمایا آرام سے دیکھتے جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے گائے کے مالک کا سر کاٹا گیا اور گائے کے سر کو بھی لایا گیا۔ ان دونوں سروں کو قریب قریب رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم پڑھا جس کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ بے حکم خدا اس کے کیے ہوئے سر سے آواز بلند ہوئی کہ اے مسلمان نو جان لو اور گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا اور گائے کو غصب کر کے لے گیا تھا۔ اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے، اس دنیا میں ہی مجھے سے قصاص لے لیا اور عاقبت کے عذاب سے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے سے بچا لیا۔ اور اس گائے کا سر گویا ہوا اور جو کچھ مرد نے کہا تھا اس کی تصدیق کی۔ یہ حال دیکھنے اور گفتگو سننے کے بعد تمام مدینہ شہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مداح و ثنا بیان کرنے لگا۔